الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا آمنت بالله صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے. آج جہاں ہر طرف خوشیوں کا سماں ہے، اللہ ہمیں وہاں کی بھی حقیقی خوشی نصیب فرمائے. دنیا آنے جانے والی چیز ہے. جو اس دنیا میں آیا اس نے ایک دن جانا ہی ہے. تو اس کے لیے دنیا میں رہ کر وہاں کی تیاری کرنی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر یا جس آدمی کو 5 چیزیں مل گئیں، حقیقت میں اسی کی عید ہے. کہا کہ جس کو دنیا کی زندگی میں رہ کر اس نے آخرت کی تیاری کی،
اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، حقیقت میں عید اسی کی ہے۔ اور دنیا میں رہ کر انسان جیسے اعمال کرتا ہے ویسے ہی اللہ رب العزت اس کو صلہ عطا کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں جب ہندوستان اور پاکستان ایک تھے تو ہندو اکٹھے رہا کرتے تھے، مسلمان اور ہندو گھر قریب قریب ہوتے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا تو ایک ہندو کا بیٹا باہر کھڑے ہو کر کچھ چیز کھا رہا تھا۔ آپ نے دیکھ لیا، اس نے اس کو خوب ڈانٹا۔ تو اس نے کہا ابا جان، نہ ہمارا روزہ ہے نہ ہم مسلمان ہیں، تو مجھے کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو یہ مسلمانوں کا رمضان ہے، یہ روزہ رکھتے ہیں، کھاتے پیتے کچھ نہیں ہیں، تو ان کے سامنے کھا رہا ہے، تجھے حیا نہیں ہے؟ اب اس نے یہ چھوٹی سی بات کی، بیٹے کو ڈانٹا کہ حیا کرو مسلمانوں کا، اللہ نے اس کو صلہ دیا ہے اس کا۔ مرنے کے بعد ایک بہت بڑے عالم کے خواب میں آیا تو وہ جنت میں ٹہل رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا تو ہندو نہیں تھا، تو جنت میں کہاں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس رمضان کے احترام میں بیٹے کو ڈانٹنے کی وجہ سے مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے کلمے کی توفیق دے دی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں، اس لیے میں جنت میں۔ یہ احترام تھا۔ آج بھی جو لوگ احترام کرتے ہیں شعائر اسلام کا، اللہ رب العزت ان کو بھی نواز دیتے ہیں۔ تو شاعر اسلام کا احترام تمام مسلمانوں پہ فرض ہے کہ اپنے اسلام کے جو شاعر ہیں بڑے، ان کا احترام کرے، اور شاعر اسلام کا مذاق اڑانے سے بڑوں بڑوں کو اللہ رب العزت جو ہے نا گمراہ کر دیتے ہیں، ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر انسان کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کسی کا محتاج ہو یا اللہ کو کسی کی ضرورت ہو، وہ بے پرواہ ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ بس وہ عمل دیکھتا ہے کہ کتنے خلوص کے ساتھ اس نے کیا ہے، اور اس کے بعد نواز دیتا ہے۔ اور یہ خلوص اور للہیت اس وقت آتی ہے جب انسان کا دل پاک ہو جائے۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے دل کو پاک کیا ریاکاری سے، بدکاری سے، برے کاموں سے، اور دل میں ناجائز خواہشات پالنے سے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے وہی لوگ کامیاب ہیں۔
پہلے زمانے میں اساتذہ اکرام، اولیاء اکرام، بزرگان دین محنت کراتے تھے دل کی پاکی کے اوپر کہ دل سے رذائل ختم ہو جائیں، تو اس پر وہ مشقتیں کراتے تھے اور خوب محنت کرواتے تھے۔ ایک اللہ والے اپنے استاد سے اجازت لے کر اپنے علاقے میں آ گئے، تو اس عالم دین کا بیٹا وہ کبوتر باز بن گیا، اور اس علاقے میں ایک اجمی آدمی تھا، عالم بھی نہیں تھا، اس کو اللہ نے نوازا اور وہ پیر بن کے بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں کو ذکر بھی دیتا، خود بھی ذکر کرتا۔ تو یہ جو کبوتر باز بن گیا تھا، یہ کبوتر اڑا رہا تھا تو نیچے سے وہ گزر رہا تھا، اس کے پیچھے 3-4 آدمی جا رہے ہیں، اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، تو یہ اوپر سے کہتا ہے اوئے مراسی کدو دے پیر بن گئے، مراسی کب سے پیر بن گئے؟ تو اس نے کہا جب شاہ جو ہے کبوتر باز بن گیا تو میرے جیسے پیر بن گئے۔ اس کو یہ بات لگی کہ چوٹ تو بڑی سخت ہے، اب وہ ادھر سے چل پڑا اپنے والد کے شاگرد کے پاس۔ ادھر ان کو اطلاع ہوئی کہ آپ کے استاذ کا بیٹا آ رہا ہے، تو وہ اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے نکل آیا، گھوڑے پہ بٹھایا، آگے آگے وہ پیچھے ان کے استاد کا والد کا شاگرد سارے آگے جا رہے ہیں۔ 3 دن گزرے، 3 دن بعد انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جو میرے والد کی میراث لے کر آئے ہو واپس لینے آیا ہوں۔ اب انداز بدل گیا، انہیں اٹھایا، نیچے پھینکا، اسٹیج سے نیچے اتر اور کہا جاؤ وہاں جوتے صاف کرو، جوتوں پہ بٹھا دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے انداز اور تھا، اب انداز بدل گیا، اب دل کی صفائی شروع ہو گئی اس کی۔ ان کو بٹھا دیا، 2 دن بعد 3 دن بعد دیکھا کہ اس میں تو وہ صاحبزادی والی اکڑ ابھی تک ہے، تو ان کو جو ہے پانی گرم کرنے کی ڈپٹی لگا دی اور آگ جونکانے پہ لگا دیا کہ تم آگ جو ہے نا جونکا کرو، اس کو پانی گرم کرو۔ 1 سال گزرا تو ان کی نوکرانی جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی اسے کہا کہ اس کے پاس سے گزرنا اور دیکھنا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اب جب وہ قریب سے گزری تو اس نے یوں ترچھی آنکھ سے دیکھا، کہا بغداد میں ہوتی نا تجھے بتاتا کہ تو میرے پاس سے کیسے گزرتی ہے۔ جب واپس آئے بتایا کہ اس نے تو یہ کہا ہے، کہا ابھی تک دل میں میل کچیل ہے۔ پھر رگڑا دیا 1 سال تک۔ 1 سال بعد پھر گزری تو اس نے صرف گھورا، اس کو زبان سے کچھ نہیں کہا۔ تو استاد نے کہا ابھی بھی مسئلہ ہے اس کے اندر، 1 سال اور لگاؤ۔ جب سال گزرا تو وہ خاتون ادھر سے گزری اور اس نے کوڑا اس کے اوپر پھینک دیا۔ اب انہوں نے کوڑا اٹھایا اور جمع کیا اور برتن میں ڈال کے کہا تو یہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ واپس آ کے بتایا کہ اس مرتبہ یہ عمل ہے، کہا ابھی کچھ گزارا ہے۔ اس وقت لوگ شکار کیا کرتے تھے، ان کو کتوں کے اوپر ڈپٹی لگا دی
کہ تم نے میرے کتوں کو سنبھالنا ہے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، دل کی صفائی ہو رہی ہے کہ ان کے دلوں سے وہ جو ان کے اندر تکبر اور غرور ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور یہ غرور آسانی سے نہیں ختم ہوتا۔ ہر آدمی اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ میری انا مجھ سے آگے ہے یا میں انا سے آگے ہوں۔ انا آگے ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ وہ شکار پہ جا رہے تھے تو انہوں نے کتوں کو باندھ دیا اپنے کمر کے ساتھ۔ تو جب کتوں نے شکار کو دیکھا تو انہوں نے تو یہ نہیں دیکھنا تھا کہ یہ صاحبزادہ صاحب ہیں، انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اور جب دونوں دوڑے اس نے بڑی کوشش کی، لیکن کوشش کے باوجود وہ گرا اور کانٹوں کے اوپر اور پتھریلی زمین کے اوپر وہ لگا اور اس کے پورے جسم سے خون و خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب اٹھا کے لایا ان کو، اس کو نہلایا اور ان کو سلا دیا۔ رات کو خواب میں اس کا والد خواب میں آ گیا اور کہا ہم نے تو تیرے اوپر اتنی سختی نہیں کی کہ تو نے میرے بیٹے کے اوپر اتنی سختی کر دی۔ صبح اٹھے، انہیں اجازت نامہ بھی دیا اور اسی طرح تخت پہ بٹھا دیا کہ جب تو سیکھنے کے لیے آیا تھا تیرے اندر تکبر تھا، غرور تھا، تیرے دل صاف نہیں تھا، اس کے لیے ہمیں یہ کچھ کرنا پڑا۔ آج تیرے جوتے ہیں اور میرا سر ہے، جو سزا تم دے سکتے ہو دو۔ اور اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو واپس رخصت کیا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے لوگ بڑی محنت کیا کرتے تھے، بڑی مشقت برداشت کیا کرتے تھے، تب جا کے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں آتا تھا۔ یہ ہم پڑھتے ہیں جی فلاں بزرگ تھے، فلاں ولی تھے، یہ ایسے نہیں بن جاتے کہ گھر سے اٹھا مسجد پہ آیا اور ولی اللہ بن گیا، بلکہ بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک ذاکر جو اپنا ذکر کی ابتدا کرتا ہے، شروع میں وہ 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ سے شروع کرتا ہے اور انتہا اس کی 25,000 تک ہوتی ہے۔ اور کئی بزرگان دین تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا چلنا پھرنا، ان کا سانس اوپر نیچے آنا وہ ذکر کے ساتھ ہوتا ہے، تب جا کے ایک آدمی کا دل صاف ہوتا ہے اور اس کے دل سے میل اور کچیل ختم ہوتی ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں قد افلح من تزکا، جس نے کامیاب وہی شخص ہوا جس نے اپنے دل کو، اپنے اندر کو صاف ستھرا کر لیا اور پاکیزہ کر لیا۔ تو آگے بتایا یہ کیسے ہوگا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اس کا دل صاف ہوتا ہے، بغیر ذکر کے دل صاف نہیں ہوتا۔ اور ذکر کی ترتیب کیا ہے؟ ایک تو عمومی ذکر ہے جو تمام حضرات کرتے ہیں، صبح کو تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار 100 مرتبہ پڑھنا، شام کو پڑھنا، یہ عمومی ذکر ہے۔ اور ایک ہے خصوصی ذکر جو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر سیکھا جاتا ہے، اور جب وہ سیکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی محنت ہوتی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ذکر سیکھنے کے لیے ایک عالم کے پاس گئے، انہوں نے ان کو ذکر کی تلقین کی، کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گئے۔ اب انہیں چین اور سکون نہیں آ رہا تھا، انہوں نے اپنا مرشد تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ میں کسی ایسے شخص کے پاس جاؤں کہ میرے دل کی تسکین ہو۔ ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ اس شخص کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کی مراد پوری ہوگی۔ اب وہ ڈھونڈنے نکلے
کہ یہ شخص ہمیں کہاں ملے گا۔ بڑی جستجو کے بعد میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ پہنچے تو کہا یہ تو وہی شخص ہے جس کو مجھے دکھایا گیا تھا۔ انہوں نے بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد ذکر کی تلقین کی۔ وہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب انتہا پہ پہنچے تو روایات میں آتا ہے کہ وہ دن اور رات کو ملا کر 6 لاکھ مرتبہ اللہ کا نام لیا کرتے تھے، اور ہمارے لیے 100 مرتبہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اور ہم امید لگائے ہوتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے ہیں، اب اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو جائے۔ اللہ کی رحمت تو اترتی ہے لیکن مشقت کے بعد اترتی ہے۔ جب دل میں اللہ اللہ آ جائے تب جا کر جو ہے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اور اسی کو کہا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ جو اس شخص کا دل پاک ہوتا ہے جو ذکر کرتا ہے، فصلہ اور نماز کو ادا کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں نماز ادا کرنے کا بھی ایک عجیب سا رواج ہے، نہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم رکوع کیسے کر رہے ہیں، سجدہ کیسے کر رہے ہیں، آتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی کہا کہ نماز کو ایسے ادا کرو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز ادا کرتا ہوں۔ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرح نماز ادا کرو۔ عام نمازوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رعایت کرتے تھے، نوجوانوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا۔ خواتین نماز پڑھنے کے لیے اس وقت آتی تھیں، ان کا بھی لحاظ کیا جاتا، لیکن جب خود نماز پڑھتے تھے اکیلے میں تو بڑی لمبی نماز پڑھتے۔ ایک دفعہ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے شروع کیا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اس آیت کے اوپر پوری رات لگا دی، پوری رات یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ صبح کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، تو آپ کیوں اتنی لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تو میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور ہمارا شکر کیا ہے؟ ہم اپنا بھی محاسبہ کریں۔ یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ہستیوں کے طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے محنتیں کی، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے اور ذکر پہ زبان چالو ہو جاتی ہے، نماز کی پابندی شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیت سماعت فرما لیں، 2 رکعت نماز صلاۃ الفطر واجب بمائے 6 زائد تکبیروں کے۔ پہلا امام اللہ اکبر کہے گا، اس کے بعد ثنا پڑھے گا۔ ثنا پڑھنے کے بعد پہلی تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسرے میں بھی ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسرے میں ہاتھ باندھ دینے ہیں۔ تو پھر اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح عام نماز پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ ہوگی، سورت پڑھی جائے گی، اور پھر دوسری رکعت میں جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھنے اور سورت پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیرات کہیں جائیں گی، اس میں آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں جانا ہے۔ باقی نماز اسی طرح ہوگی۔ خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سن کر تشریف لے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سيدخلون جہنم داخرین. بارک اللہ لکم ولکم فی القرآن المجید. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسرورنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأبغاهم علي وفاطمة خيرة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس ولدهم مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. آپ تمام حضرات کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. دعا کر لیتے ہیں. ہمارے بہت سارے عزیز و اقارب رشتہ دار ہمارے دوست احباب
سال ہمارے ساتھ تھے عید میں اس دفعہ نہیں، ان تمام حضرات کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے، اور آج سے عہد کیا جائے کہ جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں بھرپور نمازیں ادا کی، سال بھر ہم اسی طرح نماز ادا کریں گے جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اور صالحین کے ساتھ ہمیں ہمارا مقام اور ہمارا مرتبہ ان کے ساتھ کر دے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی روحانی جسمانی بیمار ہیں مسلمان، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہر طرف سے شرور و فتن مسلمانوں کی طرف متوجہ ہیں، یا الہ العالمین ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں سچے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب تمام نیک امور میں یا الہ العالمین بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ یا الہ العالمین قیامت کے دن حوض کوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم